مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ، آیتیں اور ہے ترجمہ. جی جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آیتیں اور ہے ترجمہ اور ہے. حضرین خواتین، میں بے پناہ مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے تشریف لا کر آج کی اس مجلس سے شبیہ کو رونق فروز کیا. اور ایک خطا ذہن میں آ رہا ہے میرے کہ جس کے دل میں غم شبیر کا جلوہ ہو جائے، واہ واہ، جس کے دل میں غم شبیر کا جلوہ ہو جائے، سبحان اللہ. یا اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس کے دل میں غم شبیر سے جلوہ ہو جائے، واہ واہ واہ، جس کے دل میں غم شبیر سے جلوہ ہو جائے، کیوں نہ بہلول کی مانند وہ دانا ہو جائے. واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ جلوہ، کیوں نہ بہلول کی مانند وہ دانا ہو جائے. اور شعر کے سر جھکا کر کے جو آ جائے سر فرش عزا، سر جھکا کر کے جو آ جائے سر فرش عزا، کیوں نہ وہ مستحق رحمت زہرا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الہی آمین. بڑی شکریہ. تو حاضرین، میں بغیر کسی تاخیر کے آج کی نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ایسی شخصیت کو کہ جو وادی نظامت میں ارتقاء کی بلندیوں پر گامزن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک. میرا مقصود ہے جناب جہاز بھٹی صاحب سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں باوجود کوشش کے جو ہے نا وہ آپ کے اس خوبصورت تعارف میں، چونکہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل اور مستحق سمجھتا نہیں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. نیچرل ناظم ہے ماشاء اللہ، بڑی محبت آپ کو ہے چن لیا اس کام کے لیے. بے شک بے شک بہت بہت نوازش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. نعرہ حیدری یا حق علی حق علی حق علی. شکریہ جی. میں آج سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی. الرحمن علی العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر أخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. ہم نے آپ یہ رسول اکرم سے مخاطب ہے پروردگار، ہم نے آپ پہ یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. یہ تو بس ایک نصیحت، خیر خواہی اور یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی تباہی اور اپنے برے انجام سے ڈرے.
ये कुरान नाजिल किया गया है उस जात की तरफ से जिसने जमीन और बुलंद व बाला आसमान को पैदा किया और जो सबको बेहद फैज पहुंचाने वाला है और इसका अर्श पर इक़्तिदार कायम है, या जो कायनात के तख्त सल्तनत पर हुक्मरान है, क्योंकि वो हर इस चीज का मालिक है जो कुछ के आसमानों में है और जो कुछ के जमीन में है और जो कुछ के जमीन के नीचे है। और तुम चाहे अपनी बात जोर जोर से कहो, वो चुपके से कही हुई बात को, बल्कि इससे भी कहीं छुपी हुई बात यानी नीयतों, दिलों के इरादों, राजों और पुकार तक को खूब पहचानता है, जानता है। और अल्लाह है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। सारे के सारे बेहतरीन और अच्छे नाम सिफात इसी के लिए हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हमेशा बड़ा खूबसूरत इंतखाब करते हैं। वैसे तो हर आयत जो है कुरान पाक की इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन आपका इंतखाब भी माशाल्लाह। इसके साथ ही मैं इल्तमास करूंगा हदीस किसा की तिलावत के लिए जनाब कासिम अली रिजवी साहिब से तशरीफ लाएं और हदीस किसा की तिलावत फरमाएं। जनाब कासिम अली साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بانكساء يماني فغتيني به فأتيته بانكساء يماني وغطيته به وسرت ونظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله. كانت ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت انكساء فدنا الحسين نحو انكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو معه ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، تأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يحلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم مسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد مجد فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري، إن في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد محمد وآل فرجهم. محمد يا رب يتأذنون أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يخليك السلام ويخصك بالتحية والكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذنوني يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله ما شاء الله. يا رسول الله أخبرني ما للجنوس الحال تحت الكساء من الفن عند الله. فقال النبي والذي بعثني واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا. فقال علي رضا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا
يا علي والذي بعثني من الحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الناس وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إنه فرج الله حمنا ولا لا وكشف الله غمنا لا هي لا آمين. إلا وخذ الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاسوا وسعدوا في الدنيا وناخرتي ورب الكعبة اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وجل فرجه جزاك الله قاسم ما شاء الله سبحان بسم الله الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين يا رب. وبحق علي أنت الأعلى إلهي وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي وبحق الحسن وأنت المحسن إلهي وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام خدا عالم ہماری اس تلاوت کا حدیث قصہ کو قبول فرمائے اور ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے آل محمد کی صدقہ کے ظہور تبدیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ اور ہمارے قاسم بھائی نے جس طرح خوبصورتی سے تلاوت فرمائی حدیث قصہ کی دعا کے وارثان قصہ ان کی دنیا و آخرت کو اسی طرح اس حدیث قصہ کے صدقے میں خوبصورت بنا دیں جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی قاسم بھائی اس کو جاری رکھیے اور ڈاکٹر صاحب انہیں بلاتے رہا کریں بڑا ہی لطف آیا ان کی آواز میں تلاوت کو سن کے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے قاسم صاحب ماشاءاللہ نہ صرف یہ خوبصورت تلاوت کرتے ہیں نہ خوبصورت زیارات پڑھاتے ہیں بلکہ اپنی فیلڈ میں بھی اپنی کلاسز میں بھی ماشاءاللہ ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں کیا بات مجھے بہت خوشی ہے سامعین ہمارے آج کے اس پروگرام کے اس مجلس کے جو بانی ہیں ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے بڑے ہی خوبصورت ممبر سید جان رضوی صاحب ہیں آپ سے التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے جن میں سے کچھ نام میرے پاس آئے ہیں علامہ سید بدر الاسلام رضوی سردار فاطمہ سید حسین طاہرہ خاتون نسرین بانو سید شجاع الاسلام سید ریاض الاسلام مہدی نقوی سکندر حسنین نقوی سید عبد الحسن سید علی امیر سید عبد العباس اور سید ضیاء عباس اور سید اختر عباس ان سب کے لیے اور ان کے خانوادے کے ان مرحومین کے لیے جن کے نام ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے لیے آپ تمام سب احباب کے مرحومین کے لیے میرے مرحومین کے لیے اور ملت جعفریہ کے ان مرحومین کے لیے بالخصوص جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین اب درخواست کروں گا ہمارے عابد علی صاحب سے کہ سلام کے لیے تشریف لائیں. عابد علی صاحب کو سننے کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے، اشتیاق رہتا ہے. اپنا بڑا خوبصورت جداگانہ منفرد انداز رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. اپنی آواز کو یہ مدح اور یہ قصیدے کے اور سلام کے اور مرثیے کے اہل بیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت اور توفیق بھی انہیں حاصل ہے. جناب عابد علی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش فرمائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام کے چند اشعار. ماشاء اللہ.
بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. شہر سرور کی آب و ہائے ہائے ہائے. ہوا واہ 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 واہ. شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا. جی بھائی ماشاء اللہ. جنتیں اور ہیں کربلا اور واہ واہ. بے شک بے شک ماشاء اللہ. اور اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. واہ. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. تماشا ہے یہ. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. آیتیں اور ہیں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. مقرر کیجئے مقرر کیجئے. آیتیں اور ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. پھر پڑھیے عابد بھائی. اور اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. تماشا ہے یہ. اللہ سبحان اللہ. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ. آیتیں اور ہیں ترجمہ. جی جی عابد بھائی. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ. آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دوسروں سے علی کا مقابل ہی کیا. واہ 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 واہ. دوسروں سے علی کا مقابل ہی کیا. دوسروں سے علی کا مقابل ہی کیا. حادثے اور ہیں معجزات. حادثے اور ہیں. بے شک معجزات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں. کیا کہنا ہے. اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں. اے فرشتوں میں چلتا تو ہوں خلد میں. شہ کے ماتم کی لے جزا. کیا کہنا.
واہ سبحان واہ کہہ اللہ کے ماشاءاللہ ماتم کی لیکن جزا بے شک اور کیا ہے کلام ہے لا اللہ سبحان اللہ او ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی واہ 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 ہنس سبحان کے اللہ دیوار کعبہ یہ کہنے لگی ہنس کے دیوار کعبہ یہ کہنے لگی حیدر تیرا واجب واہ 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 کیا واہ کہہ رہے ماشاءاللہ حیدر تیرا راستہ اور واہ بہت کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ آ کے تربت میں بولے نکیرین یہ دے دو گر تھوڑی خواہ کہ شفا واہ 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 کیا واہ بات ہے کیا بات ہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے دے دو گر واہ تھوڑی خواہ اور کہ شفا کیا بات واہ واہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج ماشاء اللہ کیا عابد بات بھائی آج تو جو ہے آپ بڑا نایاب قسم کا جو ہے کلام اور آپ ہلا دیا آپ نے مومنین کو اور پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا آپ نے اپنا جو ہے نا سٹینڈرڈ اپنے لیے بار اور ہائی کر لیا اب اگلی بار آپ اور محنت کرنی پڑے گی مشکل ہو جائے گا کیا کہہ رہے ہیں سر سادہ رہیں آباد رہیں بہت شکریہ محشر میں اس انمول عقیدے کے عوض ہم قبلہ آپ کی اجازت سے محشر میں اس انمول عقیدے کے عوض ہم بخشش نہ خریدیں تو گنہگار نہ کہنا جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے ماتم نہ کریں ہم تو آزادار نہ کہنا انتہائی ادب کے ساتھ انتہائی احترام کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں چلا آپ قبلہ ریحان حیدر زیدی صاحب پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا
مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وآل وجل محمد فرجه. على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على صل على محمد وآل محمد محمد وآل وجل محمد فرجه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين الشمال. من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة بنت موسى ابن جعفر عن فاطمة بنت جعفر الصادق عن فاطمة بنت محمد الباقر عن فاطمة بنت علي زين العابدين عن فاطمة بنت الحسين سبحان عن الله. زينب بنت أمير المؤمنين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من مات على حب آل محمد مات شہیدا. صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ قبلہ، کیا خوبصورت حدیث ماشاء اللہ. جناب جان رضوی صاحب کی توفیقات کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ پروردگار جو آج کے بانی مجلس ہیں جناب سید جان رضوی صاحب، اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، الہی آمین. اور جو حاضرین مجلس ہیں تمام مومنین ان کے جو مرحومین ہیں خداوند عالم شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتوں کے صدقے میں ان سبھی کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. اور جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. الہی آمین. اور آمین. پروردگار اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما، الہی آمین. آمین. اور ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما. کوئی مومن کوئی خاص حاجت لیے ہوئے اس حاجت کو اس دعا کو پورا فرما بحق محمد و آل محمد. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد على وآل محمد محمد وآل وجل فرجه. محمد. عزیزان جزاک اللہ گرامی، قبلہ، جزاک اللہ. آپ کے یہاں بھی غالباً آج پہلی ہی ذی-قعدہ ہوگی، 2 ذی-قعدہ جو کہ کل کا جو دن گزرا ہے آپ کے یہاں جو پورا دن گزرا ہے، تو پہلی ذی-قعدہ منسوب ہے ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. زادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں اور 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. ہمارے 7ویں امام کو خداوند عالم نے 37 بچے عطا فرمائے تھے، 37 بچے، جن میں 18 بیٹیاں تھیں اور 19 بیٹے تھے. ان میں 4 بیٹیاں امام علیہ السلام کی فاطمہ نام کی تھیں. ان میں سے آج ہم اس بیٹی کا تذکرہ کریں گے جو کہ امام رضا کی بہن ہے اور معصومہ قم کے نام سے یاد کی جاتی ہیں. جزاک اللہ. آپ کی ولادت باسعادت پہلی ذی-قعدہ سن 173 ہجری میں ہوئی تھی. والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون تھیں. محل سکونت محل ولادت مدینہ منورہ ہے اور معصومہ قم کی شہادت 10 ربیع الثانی 201 ہجری میں ہوئی تھی. تقریباً عمر مبارک آپ کی 28 برس تھی اور آپ کا روزہ آپ کی قبر مطہر شہر قم میں ہے، جس کی بہت سے مومنین زیارت کر چکے ہیں. انشاءاللہ جو نہیں پہنچا ہے خدا عالم سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ان سبھی کو معصوم قم کی زیارت کا شرف حاصل فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین. آپ حضرات تک آواز آ رہی میری صحیح؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے. جی قبلہ بہترین ماشاءاللہ. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، چونکہ تاریخ کی مناسبت سے میں زیادہ پڑھنے کا تھوڑا سا قائل بھی ہوں،
اور میں نے روایت بھی وہی بیان کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں آگے آ کر کے اس کی حلاجی کہہ لیجیے یا تفسیر یا تجزیہ یا ترکیب جو بھی لفظ آپ استعمال کریں. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ خاندان عصمت و طہارت کی ایک با فضیلت خاتون تھی. آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ پہلی ذی قعدہ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے القاب میں معصومہ یعنی غلطیوں سے پاک، طاہرہ یعنی پاک، یعنی یہ آپ کے وہ القاب ہیں جو تاریخوں میں ہیں. مرضیہ جس سے خدا راضی ہو، راضیہ اللہ سے وہ راضی ہیں. برہ یعنی نیک، تقیہ یعنی پرہیزگار، سیدہ یعنی سید و سردار، صدیقہ یعنی سچی، حمیدہ یعنی قابل تعریف، رشیدہ یعنی صاحب فہم و فراست، محدثہ یعنی حدیث نقل کرنے والی، عابدہ یعنی عبادت کرنے والی، شفیعہ یعنی شفاعت کرنے والی. یہ معصومہ قم کے القاب ہیں. آپ کا ایک مخصوص زیارت نامہ ہے. خاندان عصمت و طہارت میں یہ وہ با فضیلت خاتون ہیں جن کی زیارت امام معصوم سے نقل ہوئی ہے، جس میں آپ کو ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن اور ولی خدا کی پھوپھی کہہ کر کے سلام بھیجا گیا. سبحان اللہ. یعنی شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ جن کی ولادت کی تاریخ آج آپ کے یہاں، ان کو معصومہ قم بھی کہا جاتا، اور ولی خدا کی بہن، ولی خدا کی بیٹی اور ولی خدا کی پھوپھی کر کے بھی آپ کو سلام کہا گیا ہے. اور زیارت نامے میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی طرف ذرا توجہ دیجیے گا، چونکہ زیارت نامہ اگر کسی معصوم کی جانب سے آیا ہو پھر اس سے اندازہ لگائیے گا کہ سامنے والی شخصیت کتنی عظیم ہوگی. یا تو شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر معصومین نے سلام بھیجا ہے، یا معصومہ قم کے اوپر معصومین سلام بھیج رہے ہیں. یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شان من الشان. اے فاطمہ جنت کے لیے میری شفاعت فرما دے، بے شک خداوند عالم کے نزدیک آپ کی بہت عظیم قدر و منزلت ہے. معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کی زیارت کی فضیلت میں 3 ائمہ سے روایت وارد ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے میں نے کافی چیزوں کو آپ حضرات کے لیے جمع کیا. 3 معصومین سے، شہزادی قم کے بارے میں 3 معصومین سے روایت آئی ہے. شیخ صدوق نے ایک صلوات کا سہارا دے محمد وعلى محمد. اس کے ذریعے سے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرات کی توجہ میری طرف مبذول ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ذرا کہیں میری آواز تو نہیں پہنچ رہی ہے. جاگ رہے ہیں قبلہ، ہم جاگ رہے ہیں. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا جہاں سے بھائی، میں اپنے سسٹم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سسٹم میرا بدلا ہے یہاں آ کر کے. میں وہاں دہلی میں نہیں ہوں اور وطن عزیز میں ہوں، چونکہ اتفاق سے کل ہمارے ایک ہمزلف ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا، مولانا وقار صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو ان کے دفن میں ہم لوگ آئے تھے، اور کل سویم کی مجلس ہوگی، تو یہ 2-3 دن ہم یہاں ولیج میں ہیں، گاؤں میں. تو اس کے اعتبار سے میں دیکھ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو میری آواز بریک ہو جائے اور آپ تک نہ پہنچ پا رہی ہو. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. شیخ صدوق نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا من زارہا فلہ الجنہ. بھائی نے بہن کے لیے ایک روایت بیان فرمائی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کی زیارت کرے گا اس کی جزا جنت ہے. اور ابن قلوبہ نے کامل الزیارات میں نقل کیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من زار امتی بقم فلہ الجنہ. جو شخص قم میں میری پھوپھی کی زیارت کرے گا اس کی جگہ جنت ہے. پھر صاحب کتاب تاریخ قم نقل کرتے ہیں کہ امام
जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बावजूद ये कि जब छठे इमाम का दौर था तो मासूम कुम तशरीफ नहीं रखती थी उस वक्त में, लेकिन चूंकि आप इल्म गैब की बुनियाद पर बशारत दे करके गए थे, जो रवायात आगे आएंगी और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, तो छठे इमाम की तरफ से भी रवायत आई, इन्ना ज़ियारतहा तो आदिलुल जन्ना, बेशक कब्र मासूमा की जियारत जन्नत के हम पल्ला है। यानी जो जियारत फरमाएगा मासूम कुम की, अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाएगा। आपकी विलादत की पेशन गोई रावी का बयान है कि मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप गहवारे में एक बच्चे से गुफ्तगू कर रहे थे। छठे इमाम गहवारे के अंदर एक बच्चे से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने दरियाफ्त किया, मौला ये गहवारे में बच्चे से आप बातें किससे कर रहे हैं और कैसे बातें कर रहे हैं? ये तो बच्चा है, क्या ये बच्चा समझेगा इस बात? तो अब इमाम का जवाब सुनिए, जाने कुर्बान हो जाए मेरे मौला पर। ने फरमाया, तुम चाहो तो तुम भी इस बच्चे से बातें कर सकते हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है छठे इमाम का जमाना। तुम चाहो तो तुम भी इस बच्चे से बातें कर सकते हो। तो रावी कहता, मैं करीब गया, मैंने सलाम किया और बच्चे ने मुझे सलाम का जवाब दिया और फरमाया, देखिए मुलाहिदा फरमाइए, सातवें इमाम की खिदमत में सलाम किया। उस वक्त आप बच्चे थे। मैं रावी कहता, मैंने सलाम किया और सलाम करने के बाद में मौला ने जवाब मुझे दिया, और जवाब देने के बाद में कहते हैं, आने वाले रावी, तुम अपनी बेटी का नाम बदल कर फातिमा रख दो। तुम अपनी बेटी का नाम बदल कर फातिमा रख दो। तो रावी कहता, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मेरे घर में चंद दिन पहले ही बेटी पैदा हुई है और मैंने उसका नाम हुमैरा रखा है, तो इन्हें कैसे खबर हुई जो गहवारे के अंदर है? मैं कहूंगा रावी, ये गहवारे के अंदर सिर्फ नाम ही नहीं जानते, अगर ये गहवारे में आ जाते हैं तो कल्ले अशदर को भी चीर देते हैं। कुरान की इमाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ताज्जुब न करो, ये मेरा बेटा हुज्जत खुदा है। यानी सातवें इमाम की तरफ, ताज्जुब मत करो, ये मेरा बेटा हुज्जत खुदा है और खुदावंद आलम इसे एक बेटी अता फरमाएगा जिसका नाम फातिमा होगा। अगर मैं अजीजाने गिरामी इस मरहले को 148 हिजरी के आखिर का भी जान लूं कि चूंकि इमाम की शहादत, छठे इमाम की शहादत 148 हिजरी में हुई है और आपकी विलादत बासादत मासूम कुम की विलादत बासादत तारीख के एतबार से 173 हिजरी में हुई है, अगर मैं इस एतबार से भी मान लूंगा तो तकरीबन 20 से 25 बरस पहले इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबर देकर जा रहे हैं कि इसके यहाँ बेटे की विलादत होगी, अभी ये गहवारे में है, उसका नाम फातिमा रखा जाएगा और वो कुम की सरजमीन में दफन होंगी, जो उनकी जियारत करेगा उस पे जन्नत वाजिब होगी। कब? मासूम कुम के बारे में इमाम ने रवायत बयान फरमाई। अब फिर सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवायत बयान फरमाते, आपने फिर रवायत बयान फरमाई, कहते जन्नत के 8 दरवाजे, 8 दरवाजे जन्नत के हैं, जिनमें से 3 दरवाजे कुम की तरफ खुलते हैं। क्या वाकई मुझे खुद भी अपने आप कर इस हदीस के ऊपर मौला की सुभान अल्लाह कहने का दिल चाहता है। क्या रवायत है, उसमें से 3 दरवाजे जन्नत की तरफ खुलते हैं। मेरी औलाद में से एक बेटी वहां रहलत करेगी जिसका नाम नामी फातिमा बिनते मूसा होगा। यानी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशारत दे रहे जी। अब आइए ये शहजादी जिसका हम तस्करा करने बैठे और बानी मजलिस के मरहुमीन के लिए इसाले सवाब और हम सब अपने ही मरहुमीन के लिए, आपके मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करते इस रवायत के जरिए से। शहजादी जनाब मासूम कुम करीम अहले बैत के लक़ब से मशहूर है। ज़ाहिरन इस लक़ब की हिकायत कुछ इस तरह से है, ये बड़ा एक सुनने वाला दिलचस्प वाक़या और बड़ा
لیٹسٹ واقعہ ابھی کچھ دن پہلے کا، تقریباً 30 سے 40 سال پرانی بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کریم اہل بیت کے لقب سے آپ مشہور ہیں. ظاہراً اس لقب کی حکایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمی آغا مرشی نجفی، یہ آغا مرشی نجفی جو لوگ قم تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا کتاب خانہ لائبریری دنیا میں غالباً بہت بڑی ایک لائبریری، بہت سے لوگ کہتے ہیں ان سے بڑی لائبریری نہیں ہے کسی کی، لیکن چلیے مان لیتے بہت بڑی لائبریری ہے. ان کے والد ماجد جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت یہ اشتیاق ہوا، شوق پیدا ہوا کہ مجھے کسی طریقے سے یہ پتا چل جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کہاں ہے، میں آگاہ ہو جاؤں اس بات سے. اور اس مقصد کے لیے آپ نے ایک مجرب عمل شروع کیا تاکہ کسی طرح مجھے شہزادی حضرت فاطمہ زہرا جو کہ جنت البقیع میں مدفون ہے، خداوند عالم اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرمائے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مجھے یہ ایک شوق پیدا ہوا، میں نے 40 رات تک ایک مخصوص عمل کیا، اور جب میں 40 رات تک ایک مخصوص عمل کو ذکر کرتا رہا تو مجھے امید تھی کہ خداوند عالم کسی طرح سے شہزادی کی قبر کی آگاہی مجھے فرمائے گا کہ یہ والی قبر ہے. 40ویں رات جب آپ ذکر اور توسل سے فارغ ہو کر آرام کر رہے تھے تو عالم خواب میں آپ نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام محمد وآل محمد وجل. یہ واقعہ دیکھیں، آپ نے امام معصوم کو خواب میں دیکھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آغا مرشی کے والد ماجد سے کہا علیکا بکریمت اہل البیت، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کریم اہل بیت کے حضور میں جاؤ. دیکھیے اب یہ کریم اہل بیت کے حضور میں جاؤ، آپ نے سوچا کریم اہل بیت سے مراد حضرت زہرا ہے، اس لیے آپ نے کہا ہے. تو میں نے یہ عمل، اب آپ کہتے ہیں مولا میں نے تو یہ عمل اسی لیے کیا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کا نشان مجھے مل جائے، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کا نشان مل جائے. اور میں اس لیے عمل کیا تاکہ میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مراد ہے حضرت معصومہ کی قبر مبارک سے جو قم میں ہے. جب نیند سے بیدار ہوئے تو سفر کی تیاری کا ارادہ کیا، چونکہ نجف میں رہتے تھے، اور حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے قم کی طرف روانہ ہوئے. یعنی معصومہ قم کی وہ شخصیت ہے جس کی قبر مبارک کی زیارت کرنا ایسی ہے جیسے جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کرنا. جو علماء نے بیان فرمایا ہے، یعنی اس طریقے سے زیارت. اب میں ذرا سا اور آپ کی خدمت میں آگے بڑھاتا ہوں مسئلے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں مدینے میں رہتے تھے، آپ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے تو کچھ لوگ آپ سے، دیکھیے میں معصومہ کی فضیلتوں میں روایات وہ پیش کر رہا ہوں کہ اب عالمہ کیسی تھی، فاضلہ کیسے تھی، اور پھر میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو ہم نے دیکھا کہ آپ باہر تشریف لے گئے ہیں، اور جب آپ باہر تشریف لے گئے تو کچھ لوگ تھے جو آپ کی زیارت کو آئے مدینے میں اور آپ سے مسائل شریعت دریافت کرنے کے لیے مدینے پہنچ گئے. جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں نہیں ہے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے، تو انہیں بڑی مایوسی ہوئی، تو وہ واپس جانے لگے. جب وہ واپس جا رہے تھے تو اندرون خانہ سے ایک آواز آئی گھر کے اندر سے کہ اپنے سوالات جو لے کر کے آئے ہو وہ دریافت کر سکتے ہو. تو ان لوگوں نے تحریری شکل میں کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد سوالات گھر کے اندر بھیج دیے، اور جب گھر کے اندر بھیجے تو وہاں سے لکھے ہوئے جواب گھر کے اندر سے آ گئے، اور یہ لوگ خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، اور وہ خوشی خوشی واپس جا رہے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اتفاق سے واپس بھی آ گئے. تو امام کی اور ان لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ساتویں امام کی اور ان لوگوں کی جب ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم اس طرح سے آپ کی زیارت کو آئے تھے، ہمارے پاس سوالات تھے، آپ نہیں تو ہم جا رہے تھے، اندر سے آواز آئی تو ہم نے سوالات لکھ کر بھیجے، ادھر سے ہمیں جواب مل گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات کے جوابات دیکھے کہ سوال جو تھے ان کے جواب کیا ہیں،
اور بے ساختہ ارشاد فرمایا فداہا ابوہا، اس کے باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جملہ فرمایا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے۔ تاریخ اسلام میں نے یہ دو جملے دیکھے ہیں عزیزان گرامی۔ ایک جملہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا تمہارے اوپر فدا ہو جائے، جب آپ نے کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، اسی وقت یہ بات کہی تھی فداہا ابوہا، اے فاطمہ تم تو اپنے باپ کی ماں ہو، فاطمہ تم تو اپنے باپ کی اصل ہو۔ یا تو پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے جملہ کہا تھا، یا یہ جملہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی معصومہ قم کے لیے کہا کہ تمہارا باپ تمہارے اوپر فدا ہو جائے۔ تم نے جو جواب دیا ہے عین امامت جواب دیا ہے، جو میں جواب دیتا وہی جواب تم نے دیا ہے۔ صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ۔ معصومہ سلام اللہ علیہ۔ اب آئیے میں جانے گرامی اس روایت کی طرف جانا چاہوں گا، چونکہ اب اتنا مجھے وقت نہیں رہے گا۔ روایت بیان فرماتی ہے کون؟ معصومہ قم۔ معصومہ قم نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے فاطمہ بنت جعفر صادق سے سنا۔ چھٹے امام کی بھی ایک بیٹی تھی جن کا نام جعفر صادق تھا۔ پھر انہوں نے امام محمد باقر کی بیٹی سے سنا، امام محمد باقر کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ پھر انہوں نے امام زین العابدین سے سنا کی بیٹی سے سنا، امام زین العابدین کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ پھر انہوں نے امام حسین کی بیٹی سے سنا، امام حسین کی بیٹی تھی فاطمہ صغریٰ، جو امام حسین علیہ السلام کی یہ صاحبزادی یہ بیٹی بھی روایات بیان فرماتی تھی۔ اور فاطمہ بنت حسین نے جناب زینب بنت امیر المومنین سے سنا، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی نے فاطمہ بنت رسول خدا سے سنا، یعنی اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ سے سنا۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے جو محبت آل محمد پہ مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ قم بھی ہیں، جناب زینب بھی ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی ہیں۔ ہمیں جہاں اتنی باکردار خواتین ملتی ہوں جو معصومہ بھی ہوں، محفوظہ بھی ہوں، بطول بھی ہوں، مرضیہ بھی ہوں، تقیہ بھی ہوں، ہادیہ بھی ہوں، نقیہ بھی ہوں، زکیہ بھی ہوں، متقیہ بھی ہوں، محدثہ بھی ہوں، ملائکہ سے گفتگو بھی کرتی ہوں، یہاں قرآن بھی نازل ہوتا ہو، جس کی تعظیم میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہوں، کبھی کسی کی تعظیم میں امام کھڑا ہو رہا ہے، کبھی کسی کی تعظیم میں امام عظمت بیان کر رہا ہے۔ جب ہمیں یہ روایت مل جائے تو اب ہمیں یقین ہوتا ہے جب ہم مریں گے تو شہید مریں گے، اور شہید کے لیے قرآن اس بات کو کہتا ہے تم کبھی یہ گمان مت کرنا کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور وہاں رزق پا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور درود پڑھ دیں محمد میں چونکہ اختتام کی طرف آ رہا ہوں، لہذا ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، جو کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت، اور حق بھی یہی ہونا چاہیے جس دن جو تاریخ و مناسبت ہو اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی قدر و منزلت کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے اسی مذکورہ سند کے ساتھ جو میں نے سند ابھی پیش کی تھی اسی کے اعتبار سے پھر ایک روایت آپ نے بیان فرمائی معصومہ قم نے، اور وہ روایت شہزادی سلام اللہ علیہ سے ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا۔ اصل میں روایات تو آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن سلسلہ سند میرا دل چاہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ہمارے یہاں صرف آئمہ نے ہی حدیث سے بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ خانواد آئمہ میں جو آئمہ کی بیٹیاں ہیں، آئمہ کی ازواج ہیں، آئمہ کے گھر میں رہنے والی کنیزیں ہیں، انہوں نے بھی روایات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ پیغمبر کی بزم میں آنے والی زوجہ ہی روایت بیان فرماتی ہے، بلکہ نہیں،
आले पैगंबर में भी खवातीन जब आ जाती हैं तो वो रवायात को बयान फरमाती हैं। बेशक फातिमा मासूम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से एक रवायत बयान फरमाती हैं, कहती पैगंबर खुदा ने फरमाया जब शबे मेराज मैं बहिश्त में दाखिल हुआ, शबे मेराज जब आपने बहिश्त की सैर फरमाई तो एक कसर देखा। ये रवायत मासूम कुम इरशाद फरमाती हैं और उन्होंने सिलसिला रवायत बयान फरमाया। कहते मैंने किला देखा, एक कसर देखा जिसका एक दरवाजा याकूत का और मोतियों से आरस्ता था। उसके दरवाजे पर एक पर्दा आवेजा था, पर्दा लटका हुआ था। और मैंने सर उठाकर देखा तो उस जन्नत के दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल कौम। सुभान अल्लाह। आप जो कहते लोग जो कहते हैं आपने अली वलीउल्लाह कहाँ से लिया, तो हमारे पास मासूमीन का सिलसिला है, हमने अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है। अगर दुनिया में अली वलीउल्लाह कहने की आदत होगी तो फिर जन्नत में भी अली वलीउल्लाह कहते हुए चले जाओगे। और अगर तो जिस दरवाजे पे अली वलीउल्लाह लिखा है वहाँ कैसे दाखिल मोहम्मद उस दरवाजे पे लिखा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल कौम। अली कौम के हाकिम हैं। और कौम जब किया तो सारी कौमें उसके अंदर हैं, सिर्फ शिया नहीं है। तो अब चाहिए लोगों को कि कौमें अगर हैं तुम्हारी तो तुम भी अली को वली मानो अपना, अली को वारिस मानो अपना, अली को हाकिम मानो अपना। और उसके बाद आप इरशाद फरमाती हैं कि मैंने सुना है, रवायत बयान फरमाती मासूम कुम, मैंने सुना है और उसी सनद के साथ कि उसके पर्दे पे लिखा हुआ था, जन्नत के दरवाजे के ऊपर जो पर्दा था, ये तो दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो पर्दा पड़ा हुआ था उस पर्दे के ऊपर लिखा था बखिन बखिन मन मिसलो शियत अली, खुशाबहाल खुशाबहाल खुशकिस्मत है वो लोग कि शियाने अली के मानिंद कौन हो सकता है। यानी जन्नत के पर्दे पे भी शियाने अली लिखा हुआ है। तो जब पर्दा हटाकर अंदर जाओगे तो देख लेना शियाने अली हो तो जाओगे, और अगर शियाने अली नहीं हो तो फिर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। और फिर आप रवायत बयान फरमाती हैं, बस ये आखिरी रवायत पढ़ूंगा, बहुत सारी बातें मेरी रह जाएंगी जो मैंने तैयारी की थी, लेकिन चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी फिर कभी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और तीसरी चीज जो लिखी हुई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वसीयुल मुस्तफा, पर्दे पे एक चीज और लिखी थी, मोहम्मद खुदा के रसूल हैं और अली मुस्तफा के वसी हैं। फिर आप इरशाद फरमाती हैं और एक पर्दे पर लिखा हुआ था बशिर बेशियत अली इब्न अबी तालिब बे अली इब्न अबी तालिब बेतीबिल मौलिद, अली के शियों को हलाल ज़ादा होने की मुबारकबाद पेश कर दो। अली के कमाल की हदीस है जाने गिरामी। कहते हैं अब मैं दाखिल हुआ, अब रवायत बस पूरी करूंगा, मैं दाखिल हुआ तो वहां पर जुबरे जज से बना हुआ था एक महल देखा, यानी एक हदीदी महल, बेहतरीन उसके अंदर निगार नक्श, बेहतरीन उसके अंदर जमरूद, ये तमाम चीजें लगी हुई थी जिससे बेहतर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और उस महल का दरवाजा सुर्ख याकूत का था जो मोतियों से मुज़य्यन था। ये फातिमा मासूमा रवायत बयान फरमा रही हैं। और उसके एक पर्दे पर लिखा हुआ था शियतो अली इन हुमुल फाइजून, सिर्फ अली के शिया ही कामयाब हैं, कोई और नहीं। अगर कोई कामयाब है तो वो शियाने अली ही कामयाब है। ये मासूम कुम सरजमीन कुम पर जो पहुंची ये एक तारीख है,
اس وقت اس لیے کہ جب ہارون رشید لعنت اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین عباسی تھا، امین عباسی کی ماں جو تھی وہ عرب تھی، ایک مامون رشید تھا، مامون رشید کی ماں جو تھی وہ عجم تھی، ایران کی رہنے والی تھی، لہذا ہارون رشید لعنت اللہ علیہ کے مرنے کے بعد ان دونوں بیٹوں میں جنگ ہو گئی، حالانکہ اپنی زندگی میں اپنی حکومت کو بانٹ کر گیا تھا، جو عرب کا خطہ تھا وہ امین عباسی کو دیا تھا، جو عجم کا خطہ تھا وہ مامون رشید کو دیا تھا، اور ہارون رشید لعنت اللہ علیہ کے مرنے کے بعد ان دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی تو مامون رشید نے اپنے سگے بھائی امین عباسی کا قتل کرا دیا، جب امین عباسی کا قتل کرا دیا تو پوری حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی، جب پوری حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے سوچا اب تو حکومت میری ہو گئی ہے، لہذا مدینے سے میں اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، انہیں بلا لیتا ہوں اور انہیں خراسان میں بلاتا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو 199 ہجری میں یا 197 ہجری میں، بعد نے لکھا 200 ہجری میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، امام نیشاپور پہنچے، مر پہنچے، مرچکات خراسان پہنچے۔ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن معصومہ قم نے یہ سنا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مر خراسان بلا لیا گیا تو آپ بھائی سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی، آپ اتنا محبت رکھتی تھی کہ بغیر بھائی کے رہ نہ سکیں، تو آپ نے بھی سفر کا ارادہ کیا، آپ مدینے سے چلی خراسان پہنچنا چاہتی ہیں، ساوا کے راستے سے تشریف لائیں، آپ جو قم سے ملا ہوا ایک ساوا شہر ہے وہاں سے تشریف لائیں۔ جب آپ قم کے نزدیک ساوا میں پہنچی تو آپ نے دیکھا کالے پرچم لگے ہوئے ہیں، مکانوں کی جھنڈے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کالے پرچم، سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ معصومہ قم نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کالے پرچم کیسے لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے بی بی ہمارے یہاں امام رضا آئے تھے، امام رضا کو مامون رشید نے زہر سے شہید کرا دیا ہے اور ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا آزاداران امام مظلوم۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شمشیرہ کو ایک مرتبہ بے ہوشی کے عالم میں آئی، غش آیا، اور غش آنے کے بعد میں جب آپ بیدار ہوئی ہیں تو اس وقت سے علیل ہو گئیں، آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور آپ اپنے بھائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ ہائے میرے بھائی امام رضا کو زہر سے شہید کر دیا گیا، ہائے میرا بھائی مارا گیا، اب میں بغیر بھائی کے کیسے زندہ رہوں گی؟ میں کہوں گا اے معصومہ قم، آپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے میری شہزادی، آپ نے اپنے بھیا کے کالے پرچم لگے ہوئے دیکھے ہیں، آپ نے وفات کی شہادت کی خبر سنی ہے تو آپ برداشت نہ کر سکی۔ ہائے آپ کی جد ماجدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جس نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور دل نے زینبیہ سے یہ آواز بلند کیا، او میرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ حسین نے اپنی بہن کو جب یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ میری بہن زینب کہہ رہی ہے، حسین نے لبوں کو ہلایا، وہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی اور آواز دیا زینب میرے جیتے جی خیموں سے باہر نہ آنا۔ میں کہوں گا آقا ابھی آپ زندہ ہے، تلوار شمر کی آپ کے اوپر خنجر پھر رہا ہے، لیکن مولا آپ کی شہادت کے بعد زینب کے خیموں میں آگ لگائی جائے گی، زینب کی چادر چھین لی جائے گی۔ آزاداروں میں معصومہ قم کی خدمت میں جملہ کہہ کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ اے بی بی آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ کی بھائی کی شہادت ہوئی، انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، باعزت باوقار طریقے سے دفن کیا گیا، لیکن ہائے زینب کبریٰ اپنے بھائی کے جنازے کے قریب سے جب گزر رہی تھی، آپ نے دیکھا میرا بھائی کا لاشوریہ پڑا ہوا ہے۔ زینب چاہتی چلتے چلتے ایک بوسہ دے لے، اتنی بھی جگہ موجود نہ تھی کہ زینب حسین کے جسم مبارک پر بوسہ دے دیتی۔ آزادارو زینب چلی، نہ معلوم کس اعتبار سے چلی ہوگی، یہ مولانا سید سجاد نے بیان فرمایا کہ میری پھوپھی اماں زینب حسین کے لاشے کے چاروں طرف گھوم کر کہہ رہی تھی ہائے میرا حسین، ہائے میرا ماں جایا مارا گیا، اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب انقلبوا۔ پروردگار اللہ کو قبول فرما، کو پورا فرما انشاءاللہ، اور مرحومین کی مغفرت فرمائے، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ماتم حسین جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، جزاک اللہ،
نماز کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ سب کو عید کی مبارکباد ہو. اور میں شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں زیارت معصومہ خون کی پہلے پڑھنے کی. اور یہ ایک خاص زیارت ہے جو 10ویں امام علیہ السلام نے ہم کو تعلیم فرمائی، اور شاید اسی لیے کہ وہ کریم اہل بیت ہیں، اور یہ بڑی مشترکہ زیارت ہے. یہ ایک بالکل یونیک زیارت ہے ان کی، جس میں ہم حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں. اس میں تو توجہ زیارت پڑھتا ہوں اپنی جانب سے. والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین اور سید جان رضوی صاحب کے مرحومین کی جانب سے خصوصاً جملہ ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے قربتاً اللہ. بسم اللہ. السلام علی آدم سقط اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک یا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکما یا سبط نبی الرحمہ وسید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا علی بن الحسین سید العابدین وقرۃ العین الناظرین، السلام علیک یا محمد بن علی آخر علم بعد النبی، السلام علیک یا جعفر بن محمد صادق البار آمین، السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر طاہر المطہر، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی، السلام علیک یا محمد بن علی التقی، السلام علیک یا علی بن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیک یا حسن بن علی، السلام علی وصی من بعدہ، اللہم صل علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وصی وصیک و حجتک علی خلقک، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا امۃ ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم وأوردنا حوض نبیک وسقانا بکأس جدکم من ید علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیکم، اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج وأن یجمعنا وإیاکم فی زمرت جدکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، وأن لیسلبنا معرفتکم انہ ولی قدیر، اتقربوا الی اللہ بحبکم وبالبراءۃ من اعدائکم وتسلیم الی اللہ راضیا بہ غیر منکر ولا مستکبر، وعلى یقین ما اتی بہ محمد وبہ راضیا نطلب بذلک وجہک یا سیدی، اللہم ورزاک والدار الآخرہ یا فاطمہ اشف لی فی جنت فإنک لک عند اللہ
الہی آمین الہی آمین اللہم انی اسألک ان تختموا لی بالسعادت فلا تسلب منی ما انا فی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم استجب لنا وتقبلہ منا بکرمت وبکرمک وعزتک ورحمتک وعافیتک وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان الامان امان من فتنة الزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا معينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. قبلہ آپ نے بھی جو آج کی جو مجلس ماشاءاللہ پڑھ دی ہے نا، آپ نے اپنے سارے ریکارڈ آج توڑ دیے ماشاءاللہ. بہت محبت ہے آپ کی. جزاک اللہ. کیا بات ہے. آج انہوں نے مجلس بھی کمال کی پڑھ دی قبلہ نے. جی بالکل. اور وہ جو انہوں نے حدیث بیان کی نا، اس کا جو سلسلہ حدیث تھا کیسا عظیم سلسلہ ہے، کمال قسم کے جو راویان کا سلسلہ تھا. جی زبردست مجلس ہوئی ماشاءاللہ. جی 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 بالکل بالکل. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں کا. آج ہم نے بڑا وقت دیا، لیکن خوش اس بات کی ہے کسی نیک مقصد اور اچھے مقصد کے لیے وقت لیا، اور آپ نے وقت دیا بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. مائک اوور ٹو ڈاکٹر غفار شافی صاحب. میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور شب بخیر. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے نظامت کی، اور مولانا نے بہت ہی عظیم مجلس پڑھی، اور ہمارے عابد صاحب نے بہت ہی خوبصورت سلام پڑھا. یقیناً گزارش کر رہا ہوں ہمارے آج کے بانی جناب سید جان رضوی صاحب سے کہ وہ کچھ الفاظ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر کہنا چاہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی بسم اللہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب آپ کی خدمت میں اور جملہ محترم شرکائے مجلس اعضاء کی خدمت میں میرا اور میری مسز کا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس ہمارے مرحومین کے لیے جو آپ نے مجلس آرگنائز کی، اور ایثار ثواب کے لیے آپ نے اس مجلس میں شرکت کی. اور جیسے مولانا صاحب نے بہترین خطاب کیا، بہترین مجلس تھی. اور عابد علی بھائی کا سلام جو پیش کیا انہوں نے، کیا بات ہے، کمال کر دیا. ہاں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں بہت دنوں سے میں کہنا بھی چاہتا تھا، جناب بھٹی صاحب کی نظامت، جی واہ واہ کیا بات ہے جناب. اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بڑا پروفیشنلزم دیکھنے کو ملتا ہے. اور میری دعائیں آپ کے اردو فاؤنڈیشن کو پروردگار ہمیشہ ہمیشہ شاد آباد رکھے. الہی آپ کو بھی رکھے، آپ کے ساتھ رکھے. کے لیے میں اجازت چاہوں گا. شب بخیر. بہت شکریہ. تماشا ہے یہ آیتیں اور ہے ترجمہ. جی ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ. آیتیں اور ہے ترجمہ اور ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ